لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. معزز سامعین و ناظرین، حج سفر محبت مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف سے رمضان ٹرانسمیشن پیش کی جا رہی ہے، اور 8 ذی الحج جبکہ کعبۃ اللہ شریف میں آج یوم عرفہ ہے اور وہاں پہ حج کا خطبہ ہو رہا ہے، اور یہ وہ عظیم دن ہے جسے سال کا ایک بڑا دن کہا جاتا ہے، اس اعتبار سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 9 ذی الحج کا دن ہے جسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں ارشاد فرمایا یکفر السنتین، کہ یہ جو دن ہے، ایک دن 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور جو شخص اس دن میں روزہ رکھتا ہے اس کے 2 سال کے گناہ بخش دیے جاتے، ایک السنہ الماضیہ جو گزر چکا، اور ایک السنہ القادمہ جو آ رہا ہے، یعنی گزرا ہوا سال اور آنے والا سال، دونوں سالوں کے جو گناہ ہیں ان کا کفارہ اس دن کا روزہ بن جاتا ہے۔ اسی وجہ سے سیام و یوم عرفہ کا بہت تذکرہ ہے کہ 9 ذی الحج کا روزہ رکھا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ وہ دن ہے جس دن حجاج کرام عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں، وقوف عرفات کا جو حج کا رکن اعظم ہے وہ ادا کرتے ہیں۔ حج کے بہت سے اراکین ہیں، اس کے بہت سے مناسک ہیں، لیکن جو منسک اعظم اور رکن اعظم ہے وہ عرفات کے میدان میں خطبہ حج کو سننا ہے اور کھڑا ہونا ہے۔ تو یہاں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوف عرفہ کے اس دن کو گناہوں کی معافی کا دن قرار دیا، اللہ کی رحمت کے نزول کا دن قرار دیا، اور امام کعبہ کا خطبہ سننا اور پھر وہاں دعا مانگنا اور وقوف عرفہ کرنا، یہ بہت بڑے درجے کی بات ہے۔ وہ حجاج کرام خوش نصیب ہیں جو آج حرمین شریفین کی سرزمین پہ حاضر ہو کر میدان عرفات کے اندر خطبے حج میں شریک ہو رہے ہیں، وقوف عرفات کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام سننے والوں، دیکھنے والوں، ہم سب کو حج بیت اللہ کی یہ سعادت اور وقوف عرفہ کا یہ دن حرم شریف میں نصیب فرمائے۔ خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، یہ صحیح بخاری شریف میں روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین دعا یوم عرفہ کی دعا ہے۔ تو اس دن دعائیں جمع کر کے لے جانا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دست طلب دراز کرنا، جھولی پھیلانا، اپنے لیے اور امت مسلمہ کے لیے دعائیں مانگنا، یہ بہت بڑے درجے اور بہت بڑے فضیلت کی بات ہے۔ تو حضرات محترم، جو عرفات کا میدان ہے یہ وہ میدان ہے جس کی فضیلت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ یہ وہ دن ہے اور یہ وہ جگہ ہے جس پہ حضرت آدم اور حضرت حوا کی ملاقات ہوئی، اور دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا، تو اسی سے اس کا نام عرفہ رکھا گیا۔ تو عرفہ یعرفو کا مطلب بھی معرفت اور پہچان ہوتا ہے۔ اور پھر یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ یہی وہ میدان ہے جو حشر کے دن لوگ جس میدان میں جمع ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ اسے عرفات کا میدان بنا دے گا جہاں پوری انسانیت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حساب و کتاب پیش کرے گی، اور جسے یوم الدین کہا گیا ہے اس دن میں جمع ہوگی۔ حضرات محترم، اس دن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا، اور یہ حج کا وہ عظیم خطبہ ہے جو آج تک پڑھایا جا رہا ہے، جس سے لوگ سبق حاصل کر رہے ہیں، جس میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری انسانیت کے لیے دروس ایمان، دروس رحمت اور دروس ہدایت ارشاد فرمائے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کا اجتماع تھا، اور حضور اپنی اونٹنی پہ سوار تھے، اور آپ فرما رہے تھے خذوا انی مناسککم، مجھ سے حج کے مناسک سیکھ لو، مجھ سے حج کے بارے میں طریقے پوچھ لو۔ ایک بی بی نے اپنے چھوٹے سے بچے کو فضا میں بلند کیا اور عرض کرنے لگی یا رسول اللہ، میں اپنے بیٹے کو چھوٹی چھوٹی چادروں میں احرام کے اندر یہاں لائی ہوں، کیا اس کا بھی حج ادا ہو جائے گا؟ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ تو اگر اسے حج کروائے گی تو تجھے دوہرا اجر ملے گا، کہ تجھے اپنے حج کا ثواب بھی ملے گا اور اس بچے کے حج کا ثواب بھی ملے گا۔ ایک اور عورت نے پوچھا یا رسول اللہ، اگر میں اپنے والد کی طرف سے حج ادا کروں تو کیا میرا حج ادا ہو جائے گا اس کی طرف سے؟ تو حضور نے فرمایا کہ اگر تیرے والد نے کسی کے پیسے دینے ہوں اور تو اس کی جگہ پہ وہ قرض ادا کرے تو کیا وہ قرض ادا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرنے لگی یا رسول اللہ ہو جائے گا۔ فرمایا جس طرح وہ قرض ادا ہو جائے گا اسی طرح اگر تو اپنے والد کی طرف سے حج کرے گی تو وہ حج بدل بھی ادا ہو جائے گا، اور اس کا اجر و ثواب بھی اللہ تعالیٰ تیرے والد کے نامہ اعمال میں عطا فرمائے گا۔ تو یہ حجۃ الوداع کی وہ خوبصورت مناظر اور نظارے ہیں کہ جس میں صحابہ نے حضور کی زیارت کی، اور حضور فرما رہے تھے لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، کہ شاید آج کے بعد دوبارہ تم مجھ سے ملاقات نہ کر سکو اور یہ سعادت تم حاصل نہ کر سکو۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ اعلان بھی فرما رہے تھے کہ گویا یہ اب آخری ملاقات ہے، اور اس میں یہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج اللہ نے اپنی نعمت کو تمام کر دیا اور اللہ رب العزت نے اسلام کو پوری انسانیت کے دین کے طور پہ اس کی رضامندی کا اظہار کر دیا اور پسند فرما لیا، اور اللہ رب العزت نے دین کو مکمل فرما دیا۔ تو یہ وہ دن ہے جو تکمیل دین کا دن ہے۔ اسی وجہ سے جب ایک یہودی نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، کہنے لگا کہ اگر یہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوئی ہوتی تو ہم تو اس کو بطور عید منا لیتے اس دن کو، کیونکہ ہم نے تو اس دن کو بھی بطور عید جو ہے وہ منایا جب من و سلوہ نازل ہوا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ جس دن یہ آیت نازل ہوئی اس دن ہماری دو عیدیں تھیں، ایک تو جمعہ تھا اور دوسرا حج تھا، اور حضور خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو وہ عید الاضحیٰ کی مناسبت بھی تھی اور جمعے کی عید بھی تھی، تو وہ دو عیدوں کے دن یہ آیت نازل ہوئی۔ اس دن حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ حج ارشاد فرمایا، اس خطبہ حج کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اسے حقوق انسان کا ایک بین الاقوامی چارٹر قرار دیا جاتا ہے، اور یہ وہ عظیم حج کا خطبہ ہے کہ جس سے آج تک دیگر اقوام بھی سبق سیکھ رہی۔ حضور نے اس میں مساوات کا بیان فرمایا، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی الا بالتقوی، اور اسی کے اندر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے احترام انسانیت کا درس دیا، اور آپ نے فرمایا آج کون سا دن ہے؟ آج جو ہے وہ 10 اور 9-10 ذی الحج ہے۔ آج کون سا مقام ہے؟ یہ خانہ کعبہ ہے، یہ بیت اللہ ہے، یہ عرفات کا میدان ہے۔ تو ساری باتیں پوچھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان کی جان کی قیمت کعبۃ اللہ سے بھی افضل ہے، اس دن سے بھی افضل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی جان کو ایک وقار عطا فرمایا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی حرمت کا اعلان فرمایا، اور فرمایا تمام سود جو اس سے پہلے تھے میں ان کے خاتمے کا اعلان کرتا ہوں، اور وہ آپ کے سگے چچا حضرت عباس کا نام لے کے فرمایا کہ اگر اس کا بھی پہلے کوئی سود کا ان کا معاملہ تھا اس کو بھی ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں، اور سود کی حرمت کا واضح اعلان فرمایا، اور فرمایا جو سود کے اندر ملوث ہوگا وہ اللہ رب العزت کے ساتھ اعلان جنگ کرے گا، اور اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پھر اس خطبہ حجۃ الوداع میں حضور نے مرد اور عورت کے حقوق کا ذکر فرمایا، اور خاص طور پہ عورتوں کے حقوق کی وصیت فرمائی کہ یہ رفقاً بالقواریر، یہ نازک آبگینے ہیں، ان کا خیال رکھنا، اور خواتین کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہ کرنا، اور ان کے حقوق کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام جو مرد تھے ان کو اس کی تلقین فرمائی، اور مردوں کے حقوق کا بھی بیان فرمایا۔ پھر امانت داری کا بیان اس خطبہ حجۃ الوداع میں کیا کہ کوئی امانت میں خیانت نہ کرے۔ مساوات کا بیان کیا، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی الا بالتقوی۔ پھر جو ذات پات کا تصور دیگر ادیان میں موجود تھا اس کا خاتمہ فرما دیا، اور فرمایا کہ کلکم من آدم و آدم من تراب، کہ تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، تو اس اعتبار سے سب برابر ہیں اور مساوات ہے۔ اور یہ بھی فرمایا الناس سواسیۃ کا اسنان المشت، فرمایا سارے لوگ ایسے برابر ہیں جیسے کنگھی کے دندانے برابر ہوتے ہیں، کسی کو کسی پہ کوئی فضیلت نہیں ہے الا بالتقوی۔ تقوی کی فضیلت ہے، جو جتنا پرہیزگار ہوگا، نیک ہوگا، متقی ہوگا، اللہ کے احکامات کو تسلیم کرنے والا ہوگا، اسی قدر اس کو فضیلت اور افضلیت حاصل ہوگی۔
پھر اسی طرح عقیدہ ختم نبوت کا بیان فرمایا کہ میرے بعد اب کوئی اور نبی کسی شکل میں نہیں آ سکتا، نبوت اور رسالت کو اللہ تعالیٰ نے میری ذات پہ ختم کر دیا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ختم نبوت کے عقیدے کا برملا اعلان خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا۔ پھر بروز قیامت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری کا سب کو یاد دلوایا کہ تم نے وہاں پہ حاضر ہونا ہے۔ اس اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے تصور کو سارے لوگوں کے سامنے رکھا، فکر آخرت کو پیدا کیا۔ تو یہ بہت ساری وہ چیزیں تھیں جو خطبہ حجۃ الوداع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یونیورسل میسج کے طور پہ عطا فرمائی۔ وہ میسج صرف ان چند لوگوں کے لیے نہیں تھا، صرف عرب کے لیے نہیں تھا، بلکہ وہ اجمیوں کے لیے، فارس کے لیے، روم کے لیے، قیامت تک آنے والی اقوام کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیغام تھا۔ اسی وجہ سے ہر ایک پیراگراف کو پڑھنے کے بعد حضور ارشاد فرماتے الا بلغتو الا فشہدو، کہ کیا میں نے پیغام نہیں پہنچا دیا، پس تم گواہ ہو جاؤ۔ اور پھر حضور فرماتے فلیبلغ الشاہد والغائب، کہ جو حاضر ہے وہ غائب تک پہنچا دے، جس نے میری بات کو سنا ہے آگے اس کو پہنچا دے۔ ایک حضور کے خادم اور غلام یمن سے آئے تھے جن کا نام ابو شاہ یمنی تھا، انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، یہ خطبہ میں یاد نہیں رکھ سکتا، میرے لیے اسے لکھوا کے مجھے عطا فرمائیں۔ تو حضور نے فرمایا اکتبوا لابی شاہ، اکتبوا لابی شاہ، کہ اس ابو شاہ کے لیے اس خطبے کو لکھ کے دے دو تاکہ یہ اپنے ساتھ یمن میں لے جائے۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ اس میسج کو لکھ کے یا سنا کر یا شفوی اور تحریری انداز میں آگے پہنچاتے رہو تاکہ قیامت تک یہ پیغام پہنچتا رہے۔ اور آج تک حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو آفاقی خطبہ ہے، اس کا میسج پہنچ رہا ہے، اور ہمارے سامنے وہ خطبہ اور اس کے مندرجات موجود ہیں، اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کا یہ جو عظیم دن ہے، اس عظیم دن کی برکات اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو عطا فرمائے، اور جو خطبہ حج ہوگا اس خطبہ حج کو جو سنا گیا ہے اور پھیلایا جا رہا ہے، تو اس کا جو میسج ہے اللہ اس پہ بھی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حج کی برکات ہیں نہ صرف حجاج کرام بلکہ پوری امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ ان برکات حج میں شامل فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف دینی اور عصری تعلیم کا بے مثال ادارہ ہے، جہاں عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے، اور ہر سال ہزاروں طلباء و طالبات زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ زکوٰۃ و صدقات اور مالی تعاون اس عظیم ادارے تک پہنچا کر اس مشن میں اپنا حصہ ڈالیں۔ درجہ ذیل اکاؤنٹس پر اپنا تعاون ارسال فرمائیں۔